السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسرائیل فلسطین جنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور اس خبر کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے جو انہوں نے آخری جنگ جو دجال اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جائے گی کے حوالے سے کی تھی۔ اسرائیل میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت آہستہ آہستہ غرقت کے درختوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں یہی کچھ ڈسکس کیا جائے گا۔ ناظرین، 1948 میں اسرائیل کے قیام سے پہلے اور اس کے بعد بھی کافی عرصے تک فلسطین کا یہ پورا علاقہ زیتون کے درختوں اور ان کی پیداوار کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ آج بھی فلسطین میں پیدا ہونے والی زیتون اور اس زیتون کے تیل کی فی اونس قیمت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس علاقے کا زیتون دنیا بھر میں سب سے زیادہ اچھا اور کوالٹی کے لحاظ سے بہترین مانا جاتا ہے۔ لیکن اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد جہاں بہت سارے علاقوں پر قبضہ کیا، وہیں پہ اس نے اپنے قبضہ شدہ علاقوں میں سے زیتون کے باغات کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ اقدام خود ان کی معیشت کے منافی تھا۔ اگر وہ چاہتے تو زیتون کے ان باغات سے بے شمار منافع کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا اور زیتون کے باغات کو ختم کرتے ہوئے وہاں پہ غرقت کے درخت اگانا شروع کر دیے۔ ناظرین، یہ غرقت کا درخت آخر کیا ہے؟ اصل میں کیکر یا ببول کے درخت کو عربی میں غرقت کا درخت کہا جاتا ہے، اور یہ کیکر اور ببول کی وہ شکل ہوتی ہے جو زیادہ اونچی تو نہیں ہوتی لیکن جھاڑی نما ہوتی ہے، اور اس کا درخت بڑھتے ہوئے چھاؤں سا بن جاتا ہے اور پھیلا ہوا درخت ہوتا ہے۔ اس کی اونچائی زیادہ نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں آخر کیا راز تھا کہ یہودیوں جیسی منافق پرست اور مال کی حریص قوم نے ایک منافع دار درخت کو چھوڑ کر ایک جنگلی کانٹوں بڑا درخت اگانا شروع کر دیا اور اس کی پرورش پر دھیان دینے لگے، جبکہ انہوں نے زیتون جیسے درخت کو جس سے وہ کروڑوں روپے کا منافع کما سکتے تھے اسے چھوڑ دیا۔ اصل میں یہاں پہ بات ایمان اور اعتقاد کی ہے۔ یہود جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری اور سچے پیغمبر ہیں۔ وہ جانتے ہیں اور اس بات پہ ایمان ضرور رکھتے ہیں، لیکن وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے اور وہ ان کو زبان اور دل سے تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پہ پورا عمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس غرقت کے درخت کے حوالے سے کی جانے والی پیش رفت کے پیچھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیش گوئی کا ہاتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال اور مسلمانوں کے درمیان جنگ لڑی جائے گی اور اس وقت کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ پتھر یا درخت اپنے قریب موجود مسلمان سپاہی کو پکار کر کہے گا، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے اللہ کے دشمن نے پناہ لے رکھی ہے، آؤ اور اسے قتل کرو۔ یہاں تک کہ اس جنگ میں درخت اور پتھر بھی یہودیوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیں گے، مگر غرقت کا درخت وہ یہودیوں کا درخت ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غرقت کا درخت اپنے پیچھے چھپے ہوئے یہودی سپاہی اور یہودیوں کی خبر مسلمانوں کو نہیں دے گا اور وہ انہیں چھپا کر رکھے گا۔ یہ حدیث ہم مسلمانوں کے لیے تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر پورا عمل یہودی کر رہے ہیں، اور انہوں نے پورے اسرائیل میں جا بجا یہ کانٹے دار غرقت کے درخت لگا دیے ہیں تاکہ اہم مواقع پر ہم ان کے پیچھے چھپ کر کارروائیاں کر سکیں اور ہمارے یہاں پہ ہونے کا علم کسی ذریعے سے مسلمانوں کو نہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں تو آپ کو بہت ساری ویڈیو ایسی مل جائیں گی جن میں اسرائیل پہ حماس کی جانب سے کیے گئے راکٹ حملے جو اس سے پہلے ماضی میں بھی کیے جاتے رہے ہیں، تو ان ماضی کے حملوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی شہری اور فوجی جگہ جگہ اگے ہوئے ان غرقت کے درختوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں
اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب تک حماس کی جانب سے پھینکے گئے راکٹس کی تباہی شہری علاقوں میں ضرور ہوئی ہے، لیکن اب تک کوئی بھی ایک ایسا یہودی شکار نہیں کیا جا سکا جس میں کوئی یہودی کسی غرقت کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہو، راکٹ اس جگہ پہ ٹھیک جا کر نشانے پہ گرا ہو اور اس یہودی کی جان چلی گئی ہو۔ تو اس معاملے میں یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک اسرائیل میں نہیں بلکہ قبضہ شدہ زمینوں پر جو انہوں نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد قبضہ کی تھی، وہاں پہ غرقت کے درختوں کی بھرمار کر دی ہے تاکہ ان کو ایسی کسی بھی جنگ کی صورت میں اپنی بقا کے لیے کوئی پناہ گاہ یا آڑ نہ ڈھونڈنی پڑے، وہ غرقت کے درخت کے پیچھے ہی چھپ کر اپنی کارروائی جاری رکھیں۔ یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل جو موجودہ ترقی اور ٹیکنالوجی میں اس قدر ایڈوانس ہے، اس کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو جانتے اور مانتے ہوئے اس حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور وہ اپنے لیے غرقت کے درختوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ مسلمانوں اپنا جنگ کا سامان تیار رکھو اور اپنے گھوڑے تیار رکھو اور تلواروں کو چمکائے رکھو اور نئی چیزیں بھی سیکھتے رہو تاکہ تم تیار رہ سکو اور اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کر سکو۔ لیکن ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان عیش و عشرت اور لذت اور نفسانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آرام پرست ہو چکے ہیں، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور اللہ رب العزت کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں رہی، اور ہم فقط وہ کر رہے ہیں جس سے لذت کشید کی جا سکے، حالانکہ ہمارا دین ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ دنیا کی یہ لذتیں عارضی ہیں، دنیا کی تمام لذتیں فانی ہیں، یہ تمام کی تمام لذتیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو ان اعمال کے جزا کے طور پر جو لذتیں ہمیں ملیں گی، جو جنت ہمیں ملے گی، وہ فانی نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہوگی۔ لیکن افسوس کہ ہم ایمان رکھتے ہوئے بھی ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے۔ پیارے ناظرین، قومیں عمل سے بنتی ہیں، فقط احادیث کو سن کر سبحان اللہ کہہ دینے سے ہماری حالتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دعا سے تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن تب جب دعا کے ساتھ کوشش شامل ہو۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں پہلے اپنا لشکر کھڑا کیا، بدر کے میدان کے اہم پوائنٹس پہ پہلے قبضہ کیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں گر کر اللہ رب العزت سے دعا کی اور مدد مانگی، تب فرشتے نازل ہوئے۔ ناظرین، پہلے کوشش آتی ہے اور اس کے بعد دعا کا مرحلہ آتا ہے، اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ پہلے کوشش نہ ہو اور انسان صرف دعائیں کرتا رہے، اس کے لیے آسمان سے مدد کیسے اترے گی؟ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں انسان کو کچھ نہیں دیا مگر یہ کہ جس کی وہ کوشش کرے تو اسے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس دنیا میں اللہ کی سنت تو یہی ہے کہ جو کوشش کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور ہمیں اللہ رب العزت نے دعا کی اضافی اختیار دیا ہے، تم کوشش کرو اور پھر دعا کرو تاکہ تمہاری کوشش کا بہترین نتیجہ تمہیں مل سکے۔ لیکن ہم نے تو کوشش کرنا چھوڑ کر صرف دعاؤں پہ ہی زور ڈال دیا ہے۔ دعا کی اپنی اہمیت ہے، لیکن دعا کے عملی معاملات میں دعا سے پہلے کوشش کی اہمیت ہے۔ دعا ان معاملات میں بغیر کوشش کے بیکار ہے، اللہ رب العزت کی سنت کے خلاف ورزی ہے۔ تو ہم بھی اسی لیے پستی اور زوال کا شکار ہیں کہ ہم نے کوشش چھوڑ دی ہے اور دعاؤں پہ تکیہ کر لیا ہے، جبکہ ہمارے دشمن کوششیں کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جو کوشش کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کوشش کرنے کی اور اپنے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بروز آخرت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے، آمین۔